میں نے شروع میں عرض کیا تھا ہم نے رمضان کا استقبال کرنا ہے جی انشاءاللہ. پھول لے آئیے. یہ رمضان کی قدر، رمضان کا ویلکم پھولوں سے نہیں ہے، یہ صرف میسیجز سے نہیں ہے، یہ ہم نے عملاً اس کا احترام کرنا ہے، عملاً اس کو ویلکم کہنا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اور وہ کیسے ہے؟ میں بھی اور آپ بھی، ہم سب ابھی عزم کریں کہ پورا مہینہ انشاءاللہ صبر کی ٹریننگ کریں گے. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فقال سبحانه في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے مومنو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے، اور ان کا مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار اور متقی بن جاؤ، اپنے دل میں رب کا خوف اور تقوی پیدا کر لو. صدق اللہ العظیم. احباب گرامی قدر، رب کائنات کی حمد و ستائش کی پاکیزہ کلمات کے بعد درود و سلام، صلوات و تسلیم امام الرسل والانبیاء، سید المؤمنین والمتقین، امام الاولین والآخرین، سیدنا وحبیبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات گرامی پر. احباب گرامی، آج شام سے یا پھر کل مغرب سے رب کریم کی خاص رحمت کا مہینہ، خاص برکتوں کا مہینہ، اس کی خاص شفقت کا مہینہ، یوں سمجھیے کہ مغفرت اور معافی کا سامان لیے ہوئے ہم پہ سایہ فگن ہونے والا ہے. مالک ہم سب کی قسمت میں فرما اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اس کو صحیح معنوں میں ویلکم بھی کہہ سکیں، قولی طور پر نہیں، صرف الفاظ سے نہیں کہ اے ماہ رمضان ویلکم. آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، صرف میسج کے ذریعے نہیں، اللہ ہمیں عملی طور پر اس کا ویلکم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور رب گرامی ہمیں ہمت دے کہ ہم پہلی گھڑی سے لے کر آخری گھڑی تک اس سے صحیح معنوں میں مستفید ہو سکیں اور اپنی رب کی رضا پا سکیں. کیونکہ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے رمضان المبارک سے چند دن پہلے شعبان المعظم کے بالکل آخر میں اپنے صحابہ کرام کو واعظ فرمایا تھا، ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا جس میں خوبصورت کلمات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے جاری ہوئے. ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، فرمایا تم پہ ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہونے جا رہا ہے.
اور وہ برکتوں والا مہینہ ہے. خود نبی گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے برکت اور اس کے مبارک ہونے کا اشارہ فرمایا. احباب گرامی، ابھی چند لمحات باقی ہیں اس کے آنے سے پہلے. مہمان کی آمد سے پہلے ہم تیاری کرتے ہیں. تیاری تو بہت پہلے ہونی چاہیے. جس قدر مہمان اہم ہوتا ہے اس قدر تیاری بھی پہلے اہتمام سے شروع ہو جاتی ہے. بہرحال کمزور لوگ، ناتواں لوگ، سادہ لوگ، یا یوں کہہ لیجئے درویش لوگ، کم از کم کچھ گھڑیاں پہلے تو ضرور تیاری کر لیتے ہیں. کیوں جی؟ اون کر لینی چاہیے. اس کی تیاری میں سب سے پہلے میں خود کو اور آپ کو اور اپنے بہن بھائیوں کو سب کو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنا کر نصیحت کرنا چاہوں گا. احباب، اس مہمان کی آمد سے پہلے مجھے اور آپ کو یہ کام کرنا ضروری ہوگا تاکہ ہم اس سے مستفید ہو سکے، ورنہ پورے رمضان کی کسی ایک گھڑی کا، ایک عمل کا ذرہ بھی فائدہ نہیں ہوگا. میں نہیں، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں. فرمایا اللہ کے ہاں آپ کی ڈائری پیش کی جاتی ہے، آپ کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. کل یوم الخمیس، کل یوم الخمیس، ایک تو جمعرات اور دوسرا سوموار. یہ ویکلی ڈائری ہے، ایک دن کی ڈائری ہے. ڈیلی ڈائری جاتی ہے فجر اور عصر کی نماز میں. اللہ ہمیں حاضری لگوانے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ویکلی ڈائری ہفتے میں 2 مرتبہ جاتی ہے. یہ سوموار اور جمعرات کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان 2 دنوں کا روزہ رکھا کرتے اور فرمایا کرتے میرا دل چاہتا ہے کہ جب میری ڈائری اللہ کے پاس جائے تو لکھا ہو کہ میں نے اس دن کا روزہ رکھا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہر شخص کو معاف فرما دیتے ہیں، ہر مومن کو جس کے دل میں ایمان ہے، سوائے 2 لوگوں کے. ایک مشرک، ایک شخص جس میں عقیدہ توحید میں ملاوٹ ہو، شرک. جب تک شرک سے توبہ نہیں کرے گا افطاریاں کروانا بھی قبول نہیں ہے، تہجد اور قیام اللیل بھی قبول نہیں ہے، نماز با جماعت پڑھنا بھی کام نہیں آئے گا، سحری اور افطاری کے پروگرام کروانا بھی کام نہیں آئے گا. اللہ ہمیں شرک کی غلاظت سے اور شرک کی ہر قسم سے ہمیشہ محفوظ فرمائے. دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ ان 2 لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جن کے درمیان میں کینہ ہوتا ہے، چھپی ہوئی دشمنی ہوتی ہے، دل میں بغض ہوتا ہے، نفرت ہوتی ہے، کدورت ہوتی ہے. ان کے دل میں اخلاص نہیں ہے، ان کے دل میں صفائی نہیں ہے، دل میں طہارت نہیں ہے، دل میں نظافت نہیں ہے، دل میں نفاست نہیں ہے، غلاظت ہی غلاظت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں انظروا هذین حتی یصطلحا. جب تک یہ دل صاف نہیں کر لیتے، صلح نہیں کر لیتے، ان کو مہلت دیے رکھو، ان کے نامہ اعمال کو پینڈنگ رکھو. ان کے اعمال ہم تب تک اپنی طرف اٹھائیں گے ہی نہیں، لٹکے رہتے ہیں. افطاری بھی لٹکی ہوئی ہے، سحری اور قیام اللیل بھی لٹکا ہوا ہے. اللہ ابھی ہم سب کو اپنے دلوں کو صاف اور طاہر بنانے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے. مجھے اور آپ کو سب سے پہلے اپنے دلوں کو پاک اور صاف کرنا ہے دشمنی سے، کدورت سے، بغض اور حسد سے، ہر برے جذبے سے. احباب گرامی، دوسری بات اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو مجھے سمجھ آتی ہے، آپ بھی بلا شبہ سمجھ جائیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام رمضان کی شان اور روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ایسے الفاظ جاری کرتے ہیں کہ جن کا مفہوم مجھے اور آپ کو یہ سمجھ آتا ہے پہلے ایمان پھر رمضان. حدیث کا مفہوم کیا ہے؟ پہلے، بولیں جی، پہلے ایمان اور پھر رمضان. کیسے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
آپ نے الفاظ سن رکھے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. نیکیوں کا موسم بہار آ رہا ہے، لیکن ہر کسی کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، کئی محروم رہ جائیں گے. من صام رمضان، جو رمضان کے روزے رکھے گا. دوسری روایت میں فرمایا من قام رمضان، جو رمضان کا قیام کرے گا. ایمانا واحتسابا، دو شرطیں ہیں، دل میں ایمان ہونا چاہیے اور اللہ سے اچھی امید ہونی چاہیے، ثواب کی نیت ہونی چاہیے. جو اللہ سے کچھ لینے کے لیے کرتا ہے اور دل میں ایمان رکھتا ہے، اگر عقیدہ توحید نہیں ہے، ایمان کامل نہیں ہے، شرک اور نفاق ہے اور کفر ہے، تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ سمجھا رہے ہیں کہ جو کہا گیا نا غفر له ما تقدم من ذنبی، سابقہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، یہ بیچارہ محروم رہ جاتا ہے. اللہ ہمیں ایسی محرومی سے محفوظ فرمائے. رمضان المبارک سے پہلے ہی اپنے ایمان کی فکر کریں اور اس کو تازہ کرنے کے لیے اور اس کو تازہ رکھنے کے لیے ورکشاپس اور ٹریننگز کے لیے اور قرآن کریم کی تلاوت کے لیے رات کو زیادہ سے زیادہ رب کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے عزم کر لیجئے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. احباب گرامی، تیسری بات، دن کی عبادت اور رات کی عبادت، دن کا روزہ اور رات کا قیام، یہ دونوں ہی بڑی اہم عبادتیں ہیں. بعض جگہ پہ ایسے احباب آپ سے ملے ہوں گے یا آپ جانتے ہوں گے کہ وہ دن کی عبادت کا اہتمام کر لیتے ہیں، رات والی سے بھاگ جاتے ہیں. اور بعض دفعہ وہ یہ وجہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جی دونوں باتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی فضیلت بیان کی ہے. جس نے دن کو روزہ رکھا، رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے، تو جناب اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے. اور حدیث دوسری میں بھی یہی ہے، جس نے رمضان کی راتوں کا قیام کیا ایمان کے ساتھ، اللہ پہ امید کرتے ہوئے ثواب کی نیت سے، اس کے بھی سابقہ گناہ معاف. اللہ غفور الرحیم ہے. جی تو روزہ رکھ کے جو معافی مل گئی، کیوں پرنسپل صاحب جی تو روزہ رکھ کے جو معافی مل گئی تو پھر وہ مزید رات جی اوکھا ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. پیارے بھائیوں، وہ رات کی عبادت مستقل عبادت ہے. جیسا کہ چھوٹے ہوتے ہوئے سمجھا جاتا تھا نا، ہم سمجھتے تھے کہ جی روزہ، بڑے لوگ سمجھاتے تھے نا، اصل میں ذہنی پختگی کے لیے وہ سمجھایا کرتے تھے کہ رات کا قیام بھی کرو نہیں تو روزہ نہیں ہونا، سمجھاتے تھے. یہ حدیث نہیں ہے، یہ ہمارے بڑے اور ہمارے بزرگ اصل میں ہمارے ایمان کو، ہمارے کردار کو پختہ کرنا چاہتے ہوتے تھے کہ صرف دن دی عبادت کرتے، رات نو نہیں کرتے. انہوں دسو بھی جنہیں تراویاں نہیں پڑھیاں، جنہیں قیام نہیں کیتا، رات اللہ دے سامنے کھڑے نہیں ہویا، تو انہوں روزہ بھی کون نہیں ہونا. حالانکہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ بڑے سمجھانے کے لیے ایسا کیا کرتے. وہ ایک مستقل عبادت ہے، اس کی الگ فضیلت بیان ہوئی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اپنے امام کے ساتھ قیام کرتا ہے یہاں تک کہ امام پھر جاتا ہے. کیا مطلب؟ کہ جب امام ختم کرتا ہے وہ تب ختم کرتا ہے. آج 2 پڑھ لیاں، دیکھیں مجبوری انسان کے ساتھ ساتھ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا نا، کھڑے نہیں تو بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے بھی نہیں تو آپ لیٹے رہیں. آپ حاضری تو اس میں دیں. گھر بھی قیام ہو سکتا ہے، اکیلے بھی ہو سکتا ہے، لیکن قرآن زیادہ سننا. اصل میں یہ رات کی نماز یہ قرآن سننے والی نماز ہے، قرآن پڑھنے والی نماز ہے. تو نبی علیہ السلام نے اس میں کیا فرمایا؟ جب امام واپس جاتا ہے تب وہ پھرتا ہے، تو ساری رات کی عبادت اور قیام کا ثواب اور نامہ اعمال میں درج کر دیا. کیا کتنی دیر ہے؟ 1 گھنٹہ. کتنی دیر تراویح ہے؟ 1.25 گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ. قیام کتنا لکھا گیا کہ اس نے ساری رات اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے سامنے قیام کیا ہے. تو انشاءاللہ باجماعت ساریاں تراویاں، اللہ دے فضل نال سارے روزے
ایتھے آؤ گے اپنے اپنے جہاں کوئی پہنچ سکتا ہے. میں اب یہ تو نہیں کہوں گا گلباز صاحب بھی جناب قصور سے یہاں تشریف لائیں. اپنے اپنے محلے میں اپنے اپنے جہاں پہ پاسبل ہو انشاءاللہ سارا مہینہ ساریاں تراویاں باجماعت پڑھو گے پیارے بھائیوں. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے فرمایا اور سمجھایا. اگلی بات کہ جس کا مجھے اور آپ کو خاص خیال رکھنا ہے وہ ہے من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. نبی گرامی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جھوٹی بات نہ چھوڑی قول الزور والعمل به اور اس طرح کی کبھی اور غیر مہذب باتیں اور گفتگو اور اعمال نہ چھوڑے فلیس للہ حاجۃ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ان یدع طعامہ وشرابہ یہ اپنا کھانا چھوڑے پینا چھوڑے 13 گھنٹے منہ باندھ کے رکھے اللہ نے کوئی ضرورت نہیں ہے دا فائدہ بھی کوئی نہیں. مجھے اور آپ کو سبق کیا ملا؟ ہمیں سبق اور درس یہ دیا جا رہا ہے آج ہی ہم نے یہ عزم کرنا ہے کہ پہلے روزے سے آخری روزے تک یہ ٹریننگ اسی طرح ہی چلے گی اللہ کے فضل سے. وہ کیسے کہ جھوٹ دیکھ لیں اب تو آپ سچ بھی نہیں بول رہے. جھوٹ غیبت اور غیبت کے حوالے سے میں یہ بھی عرض کروں گا غیبت کرنی بھی نہیں غیبت سننی بھی نہیں. اتنا برا عمل ہے. آپ کو یاد ہے نا وہ واقعہ غیبت کر رہی ہیں بلایا تم نے تو روزہ افطار کر لیا ہے. کہاں کیا جی روزہ افطار؟ نکالو جو کچھ ہے لوتھڑے اور کیا نکلا گوشت کے ٹکڑے. کیا آ گئی یہ گوشت کہاں سے؟ اللہ کا قرآن سمجھا رہا ہے نا کہ جو غیبت کرتا ہے کسی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالتا ہے اس کے ویک پوائنٹس بیان کرتا ہے. غیبت تو کہتی ہے اس کو جو کسی کے اندر پائی جاتی ہو بات اگر تو نہیں پائی جاتی تو وہ بہتان ہے اس سے بھی بڑا جرم ہے. فرمایا اس کی باتیں کرتا ہے وہ موجود نہیں ہے ناپسندیدہ باتیں کرتا ہے تو یہ غیبت ہے اور اس کا روزہ افطار ہے. اس نے مردہ بھائی کا گوشت کھا لیا ہے. نکالو کیا کرو انگلی مارو. آپ کے سامنے نتیجہ نکلا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کے بندو روزہ رکھنا ہے اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے. روزہ صرف کھانے کو چھوڑ دینا پینے کو چھوڑ دینا نفسانی خواہشات کو چھوڑ دینا بلکہ فرمایا کہ جھوٹی بات کو بھی چھوڑنا ہے غیبت سے بھی باز رہنا ہے برے جذبات اور بری سوچ سے بھی باز رہنا ہے. ہاتھ کا بھی روزہ ہے کان کا بھی روزہ ہے آنکھ کا بھی روزہ ہے اور ہمارے ہر عضو کا روزہ ہے. اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم ان اعضاء کو روزے دار رہنے دیتے ہیں یا صرف منہ کا روزہ شام تک رکھتے ہیں اور باقی کو افطاری کروا دیتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو ایسی قبیح بیماریوں اور حرکات سے محفوظ فرمائے. احباب گرامی اگلی بات یہ اگرچہ بلوغت سے پہلے روزے فرض نہیں ہوتے لیکن صحابہ کرام جو کہ ہمارے اسلاف اور ہمارے لیے رول ماڈل ہیں ان کا طریقہ مبارک یہ ہوتا تھا اور آج بھی بہت سارے لوگ اس طریقے کو ماشاءاللہ اپناتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. کیا جی اپنے بچوں کو جس قدر ممکن ہوتا سیام میں بھی شامل کرتے قیام میں بھی شامل کرتے. ساری تراویاں تو وہ نہیں پڑھ پائے گا یہ سب کو پتا ہے لیکن اس کو کنسپٹ تو دینا ہے نا کہ یہ رات کی ایک عبادت ہے قرآن سنتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں مل کے کھڑے ہوتے ہیں تو نہ کھڑا ہو آئے گا دیکھے گا کچھ تو شمولیت ہوگی نا. تو مجھے اور آپ کو اپنے بچوں کو بھی رات اور دن کی عبادت میں شامل کرنا ہے. کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ. اسلاف نے مجھے اور آپ کو یہی تعلیم دی ہے رات کی عبادت میں بھی شامل کریں. یہ قدرتی طور پہ سامنے بچہ نظر آ گیا
اللہ تعالیٰ آپ سب کے اور ہم سب کے بچوں کو سلامت رکھے۔ اب اس کو کوئی بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ یہ چاند جیسے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، اللہ سلامت رکھے۔ کوئی بات سمجھ آئے یا نہ آئے، ایک بات ایک جمعے میں سمجھ آ جائے، نہ بھی آئے، ایک کنسپٹ تو کلیئر ہے نا، کنسپٹ مضبوط ہے، راسخ ہو رہا ہے کہ 7 دن کے بعد ایک مجلس ہوتی ہے، ایک اکٹھ ہوتا ہے، مسجد میں اللہ کے سامنے سارے صفوں میں بیٹھتے ہیں، وضو کر کے، سونے کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کے اور نہا دھو کر آتے ہیں۔ حافظ صلاح الدین صاحب پرسوں ترسوں بتا رہے تھے، وہ ان کا چھوٹا سا بیٹا ہے، وہ میرا بڑا خیال رکھتا ہے، سلام دعا کرتا ہے آتے ہی، اللہ ابراہیم کو برکت دے۔ اور پچھلی مرتبہ اس نے آتے ہی بتایا، بابا جی آپ کو پتا ہے آج قاری صاحب نے کھڑے ہو کے جمعہ پڑھایا ہے۔ وہ اتنی بات بھی نوٹ کرتے ہیں بچے، اچھی بات بھی نوٹ کرتے ہیں اور بری باتوں اور گالیوں کو بھی کاپی کرتے ہیں۔ قاری صاحب نے آج کھڑے ہو کے جمعہ پڑھایا ہے۔ اچھا، اگلی بات کہ جب وہ لباس پہنتے ہیں سفید، آپ کو بھی مثالیں یاد آ رہی ہوں گی اپنے بچوں کی، جس قدر ہم انویسٹ کرتے ہیں، جس قدر ہم توجہ کرتے ہیں، رزلٹ اتنا نکل آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب سفید لباس پہن لوں نا دوران ہفتہ بھی، تو کہتے ہیں پاپا جی آج جمعہ ہے۔ یہ کس نے بتایا ہے؟ ان کو معلوم ہے کہ اللہ کے پاک نبی علیہ السلام کا جو سب سے پسندیدہ لباس تھا وہ سفید تھا، اگرچہ کوئی بھی پہنا جا سکتا ہے۔ تو بچے یہ باتیں سیکھتے ہیں، کاپی کرتے ہیں۔ تو مجھے اور آپ کو یہاں سے اسلاف کے طریقے سے یہ سبق مل رہا ہے کہ دن کو روزے کر، صبح سحری میں ان کو بٹھائیں، جیسے کہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے چیڑی روزہ رکھ لیں۔ ان کو ایک کنسپٹ دیں کہ آپ جس قدر ہو سکے تھوڑا سا تو بھوکا رہے نا۔ ہم اللہ کو راضی رکھنے کے لیے کچھ دیر بھوکے پیاسے رہتے ہیں بیٹا، پھر ہم رات کو نیند چھوڑ کر، بستر چھوڑ کر، بارش میں بھی سردی میں بھی گھر چھوڑ کے ہم مسجد میں آ کے قیام کرتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ اے میرے مالک ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ احباب گرامی، اگلی بات اور اگلا کام جو مجھے اور آپ کو ذہن میں رکھتے ہوئے کرنا ہے وہ یہ کہ رب تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ۔ قرآن کریم میں یہ 2 کیٹیگریز بیان ہوئی ہیں، جو بیمار ہیں، جو مسافر ہیں۔ ان کو اللہ نے چھوٹ دی ہے وہ روزہ چھوڑ دیں اور بعد میں گنتی پوری کر لیں۔ جب بیمار کو جب صحت مل جائے، مسافر جب سفر سے واپس پلٹ آئے اور مقیم ہو جائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جس کو عرف عام میں سفر کہا جا سکتا ہے اس میں اللہ نے گنجائش رکھی ہے۔ اگر کوئی اس گنجائش سے فائدہ اٹھاتا ہے، فرض نہیں ہے چھوڑنا، فرض نہیں ہے، لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ سفر ہے، صعوبت والا ہے، تو مجھے اس سہولت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، تو اسے اللہ کے قرآن نے اجازت دی ہے، بشرطے کہ وہ واقعی سفر ہو اور وہ واقعی مریض ہو۔ یہ 2 کیٹیگریز یہاں بیان ہوئی، اور انہوں نے قرآن کہتا ہے کہ وہ بعد میں گنتی پوری کر لیں۔ لیکن ایسا مریض جو دائمی مریض ہے، جس کا ایسا مرض ہے کہ وہ رمضان کے بعد بھی وہ مرض لاحق رہے گا، 6 مہینے بعد بھی وہ اسی بیماری سے 2-4 ہی رہے گا، تو ایسے شخص کو پھر فدیہ ادا کر دینا چاہیے۔ فدیہ کیا ہے؟ ایک مسکین کا کھانا، ایک حقدار کو کھانا پہنچا دیں، اس کی ضرورت کو دیکھیں، کھانا میسر کر دیں، یا کھانے کے حوالے سے اس کو نقدی میسر کر دیں کہ یہ آپ بالعموم آپ جو ہے نا، وہ ہم نے مسجد میں اعلان کیا 8,000 روپے، اس میں ایک مناسب ایک فرد کا وہ کھانے کا اہتمام مناسب ہو سکتا ہے۔ ویسے تو بہت اوپر بھی جا سکتا ہے، بہت نیچے بھی، اور ہم اپنے سٹیٹس کے حوالے سے بھی دیکھیں گے کہ ہم گھر میں کیسا کھاتے ہیں، تو ہم اچھے سے اچھا کھلانا چاہیں، یہ ایک مناسب سی رقم ہے، تو وہ ہم نے فدیہ ادا کرنا ہے۔ لیکن یہ اس بیمار نے کرنا ہے، اس بزرگ نے کرنا ہے جس کو پتہ ہے کہ میں بیماری سے فری نہیں ہوں گا، میں کمزوری اور لاغر پن سے فری نہیں ہوں گا، تو مجھے سال کے دوران بھی یہ توفیق اور ہمت نہیں ملے گی، تو اسے فدیہ ادا کر دینا چاہیے اور آج ہی اس کو اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں خواتین کے حوالے سے اللہ کے پاک نبی علیہ السلام نے 2 خواتین کا تذکرہ کرتے ہوئے اس میں بھی گنجائش اور اجازت دی ہے کہ اگر کوئی
والدہ محترمہ فیڈ کرواتی ہیں، بچہ اپنی والدہ سے خوراک لیتا ہے، فیڈ کرتا ہے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ اگر وہ کمزوری یا پریشانی محسوس کرتی ہے تو مناسب ہے کہ وہ روزوں کو مؤخر کر سکتی ہے، لازم نہیں ہے، یہ اس کی طبیعت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ اس کی صحت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ مؤخر کر سکتی ہے کہ جب میں دودھ سے فری ہوں گی، میں مناسب وقت سال کے دوران پاؤں گی تو میں قضا دے لوں۔ دوسری، وہ خاتون جو امید سے ہے، اللہ نے اس کے گھر میں امید لگائی ہے، اللہ سب بے اولادوں کو نیک نرینہ صالحہ اولاد عطا فرمائے، امید سے ہے اور مشقت اٹھاتی ہے، برداشت کرتی ہے، تو شریعت کہتی ہے وہ بھی مؤخر کر سکتی ہے، وہ بھی بعد میں مؤخر کر سکتی ہے، وہ فدیہ ادا نہیں کرے گی، وہ کسی کو نہیں رکھوائے گی، وہ خود رکھے گی، مؤخر کرے گی، بعد میں گنتی پوری کرے گی۔ ہاں ایسی صورت بعض دفعہ بن جاتی ہے کہ اس کو پتا ہے کہ جی اب میں بالفرض ہماری کوئی بہن یا بیٹی وہ امید سے ہے اور میسر نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ وہ روزے رکھ پائے، مؤخر کر دیتی ہے۔ اب آگے کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نواز دیا، اس کے بعد اب وہ بیبی کو فیڈ کروانا ہے، صحت نے پھر اجازت نہیں دی، اگلا رمضان پھر آ جاتا ہے، اسی طرح کرتے کرتے اگر بچہ 2 دال دودھ پی رہا ہے تو شاید اس سے اگلے رمضان میں بھی پاسبل نہ ہو، تو پھر اس صورت میں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں کہ یہ اس کے لیے ناممکن ہو چکا ہے، تو اس وقت ایسی انتہائی مجبوری کے عالم میں وہ پھر فدیہ ادا کر سکتی ہے، وگرنہ نہیں۔ مسافر کو آسانی ہے لیکن بعد میں گنتی پوری کرنی ہے، مریض چھوڑ سکتا ہے لیکن بعد میں گنتی پوری کرنی ہے، اللہ یہ کہ دائمی اور ابدی مریض ہو۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یہاں پر رک کر یونس بھائی کے لیے خاص دعا فرمائیں، اللہ تعالی ہمارے بھائی یونس صاحب کو مکمل صحت عطا فرمائے۔ اسی طرح پاک پتن سے ہمارے انتہائی شریف الطبع اور صالح انسان قاری قرآن قاری شکیل صاحب وہ بیمار ہیں اور اچانک پتہ چلا ہے کہ ان کے یہاں کان کے قریب کینسر ہے، تو بڑے ہی پریشان ہیں، دعا فرمائیں اللہ تعالی ہمارے بھائی قاری شکیل صاحب کو مکمل اور جلد صحت عطا فرمائے۔ احباب گرامی، یہ خوبصورت مہینہ سایہ فگن ہونے جا رہا ہے، ابھی اس کی ہوائیں شروع ہو چکی ہیں، خوشیاں اور مسرتیں آپ ایک دوسرے کے چہروں سے محسوس فرما رہے ہوں گے، اللہ یہ خوشیاں ہماری قسمت میں فرمائے۔ نبی گرامی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے کہ جب رمضان ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے آواز دینے والا آواز دے رہا ہوتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کو تلاش کرنے والے آگے بڑھو، سیزن آ گیا۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اے برائی کے طالب اب تو حیا کرو، اب تو سمجھ جاؤ، اب تو خدا سے ڈر جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ یوں بھی سمجھایا، منبر مبارک کی سیڑھیوں پر قدم رنجا فرمائے، آمین فرمایا، پھر آمین کہا، پھر آمین کے الفاظ ارشاد فرمائے۔ اختصار سے ایک بات بیان کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آمین اس لیے کہا کہ میرے پاس جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ اے جبریل، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے پاک نبی جی، ایک بات ہے میں ذکر کرتا ہوں، آپ بھی اس میں حصہ ڈال دیجئے کہ جو شخص رمضان المبارک کو اپنی زندگی اور صحت میں پالے پھر اس کی قدر کر کے اپنے رب کو راضی نہ کر سکے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، اس پہ اللہ کی رحمت نہیں بلکہ لعنت برسے، وہ ملعون ہے، وہ محروم ہے۔ تو میں نے بھی کہہ دیا بالکل آمین، ایسے بندے پہ تو لعنت برسنی ہی چاہیے جس کو رمضان کے اندر بھی خیال نہیں ہے، رمضان المبارک کی بھی خاص حیا نہیں ہے کہ اب ہی میں اپنی نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں، اب ہی برائیوں میں بھیچے ہٹ جاؤں اور بریک لگا لوں۔ اے اللہ ہمیں رمضان المبارک کی قدر کر کے تجھے راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ علیہ وسلم وبارک واکرم وانعم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، احباب گرامی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افطاری کا وقت بڑا مبارک ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ہر دن ہر افطار کے وقت جتنے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، جہنم کی آگ سے آزادی جتنی رمضان میں ملتی ہے ہر دن ہر افطاری کے وقت میں، فرمایا سال کے کسی بھی اور دن میں اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد نہیں فرماتے. اس کے لیے 27ویں کا انتظار نہیں کرنا ہے. ہم کہتے ہیں آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا، ہر دن جہنم سے آزادی کا دن ہے میرے بھائیو. اللہ ہم سب کو جنتی لسٹ میں شامل فرمائے اور اہل جہنم کی لسٹ اور فہرست سے ہمیشہ کے لیے خارج فرما دے. احباب گرامی، آخری بات حدیث نے بتایا ہے وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، بہت بڑا سبق ہے. ہم بات بات پہ ناراض ہو جاتے ہیں، غصہ کر جاتے ہیں اور لڑائی کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ رمضان المبارک میں ایک انسان کو، مسلمان کو قتل کر دیتے ہیں. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ وَنَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَنَتُوبُ إِلَيْهِ. میں نے شروع میں عرض کیا تھا ہم نے رمضان کا استقبال کرنا ہے جی انشاءاللہ. پھول لے آئیے. یہ رمضان کی قدر، رمضان کا ویلکم پھولوں سے نہیں ہے، یہ صرف میسیجز سے نہیں ہے، یہ ہم نے عملاً اس کا احترام کرنا ہے، عملاً اس کو ویلکم کہنا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. اور وہ کیسے ہے؟ میں بھی اور آپ بھی، ہم سب ابھی عزم کریں کہ پورا مہینہ انشاءاللہ صبر کی ٹریننگ کریں گے. صبر کیا ہے؟ مسجد میں بھی ایسے واقعات آپ دیکھیں گے پریشانی والے، لیکن آپ نے صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے انشاءاللہ. افطاری کے وقت میں بھی مجھے اور آپ کو ایسے مناظر نظر آئیں گے جس میں طبیعت تو بہت بوجھل ہو رہی ہوگی، پریشان ہو رہی ہوگی، لیکن شیخم کے بھائیوں لیکن صبر کرنا ہے، احترام کرنا ہے. صبر، بھوک میں بھی صبر، پیاس میں بھی صبر، لڑائی میں بھی صبر، مسجد میں بھی صبر، تراویح لمبی ہو جائے پھر بھی صبر، گھر میں اچھا کھانا نہ بنے پھر بھی صبر، گھر میں آپ کی طبیعت والا کھانا نہ بنے پھر بھی صبر، میری طبیعت کے مطابق وہ ڈش تیار نہ ہو پھر بھی صبر، بر وقت تیار نہ ہو پھر بھی صبر، کھانا لیٹ ہو جائے پھر بھی صبر، کبھی سب کی آنکھ لگی رہ جائے تو گھر والوں کے اوپر چڑھ دوڑنے کی بجائے مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. یہ صبر کا مہینہ ہے، یہ بے صبری ہی تو ہے. ابھی یہاں بازار میں داخل ہوئے تو بعض بھائی ہم میں سے ہی ہیں نا، وہ رمضان کا استقبال کر رہے تھے، وہ رمضان کا استقبال کر رہے تھے، جمعے کا استقبال کر رہے تھے. کوئی صبر نہیں ہے، بس دیکھتے ہی دیکھتے جو دیکھتا ہے مجھ سمیت کیا کرتے ہیں؟ سارے جمع ہو جاتے ہیں. کوئی خیر کے لیے کام کرو اللہ کے بندو، ان کو دور کروا دو، ان کو معافی دلوا دو، ان کو نصیحت ہی فرما دو. اے اللہ اس صبر کے مہینے میں ہم سب کو صبر اور ہمت عطا فرما اور ہمارا صبر قبول فرما. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اللہ ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما. اللہ بزرگ عالم دین، جید عالم دین مولانا سعیدی صاحب، سعید مجتبیٰ سعیدی صاحب رحمت اللہ علیہ 2 دن پہلے اچانک تیرے پاس حاضر ہو گئے. اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ایک اور ہمارے بزرگ عالم دین شیخ وسیم الدین صاحب 2 دن پہلے وہ بھی اللہ کے حضور پیش ہو گئے. اے اللہ جتنے مسلمان بھی تیرے پاس حاضر ہو گئے ہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ ہماری پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل فرما. اے اللہ ہماری بیماریاں ختم فرما، ہم سب کو روحانی اور جسمانی طور پہ شفا یاب فرما. اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا، اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا. اے اللہ ہمیں باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 40 دن باجماعت نماز ادا کرنے والا منافق بھی نہیں ہوتا اور وہ آگ میں بھی نہیں جائے گا. اللہ
ہمیں اس حکم پر عمل کرتے ہوئے دونوں چیزوں سے بری فرما، نفاق سے بھی بری فرما، آگ سے بھی بری فرما۔ اللہ ہر وقت باوضو رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اس کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ اللہ اس عمل کو اپنانے کی توفیق و ہمت عطا فرما۔ اے اللہ، نماز فجر کے بعد تیرے پیغمبر نے فرمایا ہے جو بیٹھ جاتا ہے، ذکر کرتا رہتا ہے، سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعتیں پڑھتا ہے، حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اے اللہ، اس رمضان میں بار بار ایسے حج اور عمرے ہماری قسمت میں فرما۔ جو تیرے گھر میں پہنچے ہیں ان کی حاضری قبول فرما۔ اللہ، جو تڑپ اور ترس رہے ہیں سب کو اپنے گھر کی بار بار حاضری نصیب فرما۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرما۔ اللہ، اپنی رحمت سے ہماری دعائیں قبول فرما۔ اللہ، ہماری دنیا بھی بہتر بنا، ہماری آخرت بھی بہتر فرما۔ جس طرح یہ رونق لگی ہے اللہ، ہم سب کو جنت الفردوس میں بھی اکٹھے فرما۔ استغفر اللہ لی ولکم۔